5ویں نمبر پر اگر لڑکا ہے تو اس کے ختنے کرانا. 6 نمبر پر لڑکا ہے یا لڑکی ہے دونوں کا عقیقہ کرنا. نمبر 7 دودھ پلانا. نمبر 8 اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا. نمبر 9 رزق حلال سے اولاد کی پرورش کرنا. نمبر 10 اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا. نمبر 11 نکاح اور شادی کی ذمہ داری کو نبھانا. یہ حقوق ہیں بڑے بڑے جنہیں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں 1 2 3 ایسے نمبر دے کر 80 حقوق بیان کیے. اولاد کے 80 حقوق بیان کیے. اور وہ ایسے حقوق ہیں کہ اگر ان کو ادا کر لیا جائے تو اولاد سونے کی طرح سچی ہو جاتی اور یہ والدین کا صدقہ جاریہ ہو جاتی اور ماں باپ کی زندگی کے بعد ان کا نام روشن کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. لیکن یہ تب ممکن ہے کہ جب والدین ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے. عام طور پر ہم لوگ حقوق والدین کا ذکر سنتے ہیں کہ والدین کے یہ حقوق ہیں، یہ حقوق ہیں، قرآن پاک میں بیان ہے. جیسے والدین کے حقوق اللہ پاک نے اپنی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے، ایسے ہی اولاد کے حقوق بھی بیان کیے. اور جب اولاد کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق کا ہر کوئی خیال رکھے گا تو بفضل تعالی وہ یونٹ جو ماں باپ اور اولاد کی صورت میں ایک گھرانے کی شکل میں نظر آتا ہے وہ حسین و جمیل یونٹ بن جائے. اگر ان حقوق کو ادا نہ کیا جائے گا تو پھر نتائج جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے ہی ہیں. ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب ہم حقوق ادا نہیں کرتے تو نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے، چونکہ اس دور میں لوگ اپنی اولاد کو مار دیتے تھے اور مفلسی کے ڈر سے مارتے تھے اور کئی اور معاشرتی حالات کی بنیاد پر وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. اس دور میں بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور یہ قبائل بنی تمیم قبیلے والے لوگ یہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو. جب 5-6 سال کی ہوتی تھی دفن کر دیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اتنا اندھیرا تھا کہ صنف نازک کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. اور ان کو ایک ایسی مخلوق سمجھا جاتا تھا کہ جو جانور سے بھی گھٹیا مخلوق ہوتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا، بڑا درجہ عطا فرمایا، بڑا رتبہ عطا فرمایا اور ایسا مقام دیا کہ انسان غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا انقلاب آ گیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. سورۃ النحل میں آیت نمبر 58 اور 59 میں ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان میں کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی. اللہ تعالیٰ نے بشرا کا لفظ ارشاد فرمایا، بیٹی کی خوشخبری دی جاتی. ظل وجهه مسودہ، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا تھا اور وہ قزیم، اور غصہ کھاتا رہتا تھا، اپنے ہاتھ کاٹتا تھا اور اس کے عمل سے پتہ چلتا تھا کہ اس کو بچی کے ہونے کی خوشی نہیں ہوئی ہے. اور لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور کہتا تھا اچھا اب یہ پیدا ہو گئی ہے، اس کو ذلت سے رکھوں گا یا اس کو یدسو فی التراب، یا پھر اس کو مٹی میں دبا دوں گا میں. وہ جو حالات تھے اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا کہ ایسے حالات تھے اور ایسے لوگ کرتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظمت اور کتنا مرتبہ
اور کتنی شان اس صنف کو عطا فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے گا، انہیں ادب سکھائے گا، اخلاق سکھائے گا، تو قیامت کے دن یہ ایمان والا میرے ساتھ ایسے ہوگا، آپ نے 2 انگلی کی مثال دے کر سمجھا۔ جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ہے نا، وہ شخص میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو ادب سکھایا، اخلاق سکھایا، ان کا دین سنوارا، ان کی زندگی سنوار دی، ان کو صحیح انسانی تعلیم سکھائی، علم دین سکھایا، جی معاشرت کے جو نظام تھے اس میں ان کو صحیح زندگی کا سلیقہ سکھا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہوگا، اس کی 3 بیٹیاں جو ہیں اس میں ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹی اس نے تربیت کی ہے، اس کو اخلاق سکھایا ہے، ان کو دین سکھایا ہے، ان کو صحیح انسان بنا دیا ہے، فرمایا 2 بیٹیاں بھی شفاعت کریں گی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کا نہیں پوچھا، اگر ایک کا پوچھا تو ایک کا بھی بتا دیتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان مبارکہ میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، تو وہ اپنی ماں سے کچھ مانگتی تھی کھانے کے لیے، تو اس خاتون نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، اماں جی حضور ان بچیوں کو کچھ کھانے کے لیے دیجیے، تو آپ نے کھجور دی ان کو۔ اس عورت نے کیا کیا، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں میں آدھا تقسیم کر دیا، خود نہیں کھایا۔ جب وہ عورت چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ایسے سے وہ عورت آئی تھی اور ایسے سے اس نے کھجور کو توڑا اور ایسے دے دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام المومنین، جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے اور دوزخ میں آڑ بن جائیں گی، کہ اس نے اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالا، اپنی بچیوں کو دے دیا۔ تو اس دور میں لوگ جو تھے وہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا ہے، اور سورۃ الممتحنہ میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، اے پیارے نبی علیہ السلام، جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس حاضر ہوں بیعت کرنے کے لیے کہ آپ ہمیں بیعت کریں، تو چند باتوں کا ذکر کرنا ہے کہ اگر تم نے بیعت کرنی ہے تو یہ شرائط ہے، اگر تم اس شرائط پر پوری اترتی ہو تو پھر بیعت کر لیتے۔ وہ کیا شرائط تھی؟ نمبر 1، لا یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ نمبر 2، ولا یسرکن، چوری نہیں کرنی، ولا یزنین، بدکاری نہیں کرنی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ یہ 7 شرط رکھی تھی، اور آگے ہے کہ کسی پر بہتان نہیں لگانا، اور معروف کاموں میں تم نے احکام کی تعمیل کرنی ہے۔ اگر یہ باتیں، یہ عورتیں اقرار کریں ان باتوں کا کہ ہم یہ باتیں پوری کریں گی، فبایعہن، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان سے بیعت لے لیں۔ یعنی وہ جو بیعت لی عورتوں سے، اس بیعت میں ولا یقتلن اولادہن کا ذکر ہے کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا، چونکہ اس دور میں اپنی اولاد کو، خصوصاً اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ کنڈیشن رکھی ساتھ کہ بیعت تمہیں تب کیا جائے گا جب تم اس بات کو مانو گے۔ تو پھر انہوں نے اقرار کیا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کر لیا، ان کو اپنے دامن سے وابستہ فرما لیا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ تو یہ سب سے پہلا اور بڑا حق ہے اولاد کا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اچھا، یہ ہمارے معاشرہ میں یہ ایک مقولہ چلتا ہے کہ کم بچے خوشحال کنبہ، یہ ایک ایسے ہی لوگوں نے بات بنائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کم بچے تنگ حال کنبہ ہوتا ہے، ماں باپ تنگ ہو جاتے ہیں۔ 2 بچیوں، ایک دفتر گیا ہوا، ایک اسکول